السلام علیکم ناظرین، انسان کے نام کے ساتھ نسرین آفتاب۔ ناظرین، آج ہم ایک حساس موضوع پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اتنی فیک کیوں ہے، ہم اتنے شیلو کیوں ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رفیع مفتی صاحب۔ ہماری نوجوان نسل، ان کا سوشل میڈیا پہ عمل، یہ میرے دماغ کو بار بار ڈسٹرب کرتا ہے۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بچے ایسی اپنی تصاویر لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو اصل میں انفیکٹ ان کو پریزنٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ جو ینگ بوائز ہیں وہ بھی اسی قسم کے مرض کا شکار ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اتنے فیک کیوں ہیں؟ ہم اتنے شیلو کیوں ہیں؟ جہاں تک فیک کا تعلق ہے نا، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں فیک ہونا کیا ہوتا ہے، یعنی مصنوعی اور جعلی ہونا کیا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ ایک آدمی حقیقت میں جو کچھ ہے اس پر قناعت نہیں کرتا، اپنے اظہار میں، اپنے بیان میں، اپنے اظہار میں وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں اس سے زیادہ کا اظہار کروں، اپنے آپ کو اس سے زیادہ بیان کروں۔ سر وہ اندر سے شاید جھوٹا ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں نہیں وہ ہوں۔ ہاں، وہ جھوٹ کو اختیار کرتا ہے۔ اندر ایک خواہش ہوتی ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اگر میرے دوست احباب جو ہیں، فرض کیجئے وہ مجھ سے بہت امیر ہیں، تو میں بھی ان کے پیرلل اپنے آپ کو ظاہر کروں سوسائٹی میں۔ تو اس کے لیے وہ اپنی اس پوزیشن کو جو حقیقی ہے چھپاتا ہے، اور جھوٹ یعنی تعبیرات یا جھوٹ بیان اپنے بارے میں دیتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے مابین وہ اسی عزت کو حاصل، اسی وقار کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے احباب یا اس کے دوستوں کو حاصل ہے، اس کے رشتہ داروں کو حاصل ہے۔ اس خواہش کی وجہ سے جھوٹے رویے اختیار کرتا ہے۔ اس پہلو سے اس کے سارا پریزنٹیشن، اس کی زندگی وہ ایک فیک زندگی ہوتی ہے۔ اس کی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اخلاقی تربیت کا فقدان ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کو اخلاقی طور پر اس طرح سے ٹرین نہیں کیا جاتا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ کسی کے بیک بائٹنگ نہ کریں۔ اخلاقی چیزیں جو ہیں ان کو انسان پیدائشی طور پر جانتا ہے۔ آپ کی یہ بات درست ہے کہ انسان جن اخلاق کو پیدائشی طور پر جانتا ہے ان کے خلاف رویے کیوں اختیار کرتا ہے؟ یعنی اصل پرابلم یہ ہے، انسان کو پتہ ہے کہ اسے سچ بولنا چاہیے، انسان کو پتہ ہے کہ حقیقت کے خلاف میں اگر کوئی طریقہ زندگی اختیار کروں گا تو میں مشکل میں پڑوں گا، وہ جھوٹ ہوگی، اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے۔ یعنی یہ ایسی چیز نہیں کہ اس کے لیے انسان کو نئی چیز سکھانی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو کچھ جانتا ہے فطری اور طبعی طور پر، جیسا کہ ہم نے اس حوالے سے بڑی گفتگو کی ہے پچھلے لیکچر میں، اس کے خلاف وہ کیوں کرتا ہے، یہ ہے اصل چیز جاننے کی۔ اس کی وجہ اگر آپ مسلمان قوم کے حوالے سے کہیں، مسلمانوں کے ہاں ایک عمومی غلطی پائی جاتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ یہ جن بڑے حقائق کو مانتے ہیں، خدا کے وجود کو، اور آخرت میں ہم خدا کے آگے جواب دہی ہماری ہوگی، اور ہمارا جو ابدی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی، وہ سب خدا کے فیصلے پر منحصر ہے، یہ مانتے ہیں۔ لیکن اس ماننے کے بعد انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اور جو کچھ مانتے ہیں عملاً بالکل اس کے اگینسٹ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے بعد یہ گویا کہ انہوں نے اپنی تربیت اس طرح سے کر لی ہے کہ یہ جھوٹی زندگی ہی کو مسلسل لے کے چلتے ہیں۔ تو اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ ان اخلاقی چیزوں کو بھی جن کا انہیں معلوم ہے، ان کا نتیجہ اگر اصل میں نکلنا ہے تو وہ تو موت کے بعد نکلنا ہے۔ دنیا میں تو کوئی ضمناً کچھ چیزیں ہو بھی سکتی ہیں، کچھ فوائد حاصل، لیکن اصل میں تو آخرت میں نکلنا ہے۔ تو وہاں جب انہوں نے اس کو ماننے کے بعد اس سے گریز اختیار کیا تو ان کی ایک ایسی تربیت انہوں نے حاصل کر لی کہ جس کے نتیجے میں یہ جعلی زندگی ان کے لیے گزارنا اب آسان ہو گیا۔ حالانکہ نیچرل آدمی جو ہے، ایک آدمی جو ہے وہ ریئل جگہ پر کھڑا ہونا چاہے گا، اپنی اصل حیثیت، اصل شخصیت ہی کو ظاہر کرنا چاہے گا، لیکن مسلمان قوم کے ساتھ یہ خاص حادثہ ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ منافق کا لفظ جو بولا جاتا ہے نا، یہ منافق کا لفظ مسلمان کے حوالے سے بولا جاتا ہے، کافر کے حوالے سے نہیں بولا جاتا۔ منافق جو بول رہا ہے وہ اپنے بارے میں جھوٹی بول رہا ہے نا، منافق یعنی ایک اپنی جھوٹی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، اندر سے نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ادھر پیدا ہوتا ہے، ادھر پیدا نہیں ہوتا۔ زاہد اقبال صاحب نے کہا ہے کہ لبرلزم کے تصور کو بیان کریں اور یہ بتائیں کہ اسلام پر اس کا کیا اثر ہوا ہے۔ اصولی طور پر اس کو دیکھا جائے نا تو یہ دو بنیادیں اپنی ظاہر کرتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے۔ پہلی بنیاد یہ ہے آزادی کا پہلو، اور دوسرا مساوات کا پہلو۔
سر دونوں ہی بالکل ٹھیک ہیں، آزادی یہ بھی دونوں بہت چیزیں اہم قدر ہے اور مساوات بھی بہت اہم بالکل قدر ٹھیک ہے۔ جب اس کا مفہوم دیکھیں گے آزادی سے کیا مراد ہے تو پھر مسئلہ شروع ہوگا۔ اس آزادی سے مراد ان حقائق سے آزادی ہے جن حقائق کی بنیاد خدا ہے۔ اب سادہ صورتحال نہیں رہتی، اور مساوات میں بھی وہ اس مساوات کو اس عدل کو ہٹ کرتا ہے کہ جو عدل خدا نے قائم کیا ہوتا ہے۔ سر گویا لبرلزم جو ہے وہ ایک مین میڈ ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ آزادی اور مساوات پہ تو کھڑا ہے، لیکن وہ خدا کی بتائی ہوئی جو حقیقتیں ہیں، مذہب جو بیان کرتا ہے، اس کو وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صرف اس کو ماننا چاہتے ہیں جو سامنے نظر آنے والی حقیقت ہے، وہ اندیکھی جن کو ہم سے ڈیمانڈ ہے اللہ کی کہ ہم بن دیکھی حقیقتوں کو بھی مانیں، جی بالکل، تو ان کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ تو سارے کا سارا ڈیوائن ہے، وہ تو خدا کی دی ہوئی ایک پورا سسٹم ہے، تو پھر یہ دونوں تو آپس میں کسی طرح سے بھی نہیں مل رہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ جو نا یہ پہلو ہے، اگر اس کو لبرلزم کو ایک الگ طریقے سے دیکھیں گے اور اسلام کو، لیکن یہ جو سوال ہے، یہ سوال اصل میں اپنے اندر یہ پہلو رکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر، دین کو ماننے والوں کے اندر، بعض علماء کو لبرل کہا جاتا ہے اور بعض کو نہیں کہا جاتا، بعض کو ریجڈ کہا جاتا ہے۔ ریجڈ پہ تو کنڈیمنیشن بنتی ہے۔ وہ کیا غلطی ہے ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو خدا کی بات قرار دیتے ہیں۔ اپنی بات سے مراد ہے اپنی تعبیر کو، اپنی تعبیر کو یعنی خدا کی بات کہتے ہیں۔ مجھے جو قرآن سے سمجھ آیا نا، یہ خدا کی بات ہے، حالانکہ ان کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ریجڈ لوگ ہو گئے، ان میں تو یہ غلطی ہے کہ وہ اپنی بات کو خدا کی بات قرار نہ دیں اور یہ کہیں کہ نہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور یہ قرآن کی بات جو نہیں، یہ خدا کی بات ہے، باقی تمہارا فہم ہے جس میں غلطی ہو سکتی ہے، تو انہیں پھر ریجڈ ہم نہیں کہیں گے۔ جن لوگوں کو لبرل کہا جاتا ہے، وہ لبرل کا لفظ تو بولنے والے بول دیتے ہیں، اور اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ریجڈ لوگوں والا رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید کی بات کو اس دور کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے، قرآن ہی کی بات کو، کہ قرآن کا حکم ہمیں ہمارے ان حالات میں کیا کہہ رہا ہے۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آج ہم قرآن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں، مقصود یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ اصول ہمیں اس دور میں یا اس راستے میں کیا گائیڈ کرتا ہے، کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ یہ لوگ تو درست ہوں گے، ان کے لیے لبرل کا لفظ برل بول دیا گیا، یہ اصل میں اسلام پر کھڑے ہیں، لیکن بولنے والے بول دیا تو اس پر ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ غلط جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو اس دور کے مطابق کر دو، یعنی اسلام کے حکم میں تبدیلی لاؤ، جو خدا نے نہیں کہا نا وہ تم کہہ دو اور اسے اسلامی قرار دے دو۔ سر یہ تو پھر صریحاً غلط بات ہو جاتی ہے نا کہ یہ صریحاً غلط بات ہے، یہ ظاہر ہے خدا کے نام پر آپ اپنی پسند کی چیز کو چسپاں کر رہے ہیں۔ لیکن سر انہوں نے کہا کہ اسلام پر اس کا کیا اثر ہوگا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اسلام پر اس طرح سے اسلام کو ایک لبرل شیڈ دیں گے تو گویا کہ جڑ کاٹ دی، ٹھیک ہے نا۔ خدا کی بات کے اندر انسان نے اپنی بات ڈالی کہ حیا کا ایک پریزنٹیشن وہ ہے جو کہ وہاں پہ آج سے 1400 سال پہلے ہم نے دیکھی، ٹھیک ہے، اور ایک ہم کہیں گے کہ نہیں، ہمیں اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے، اور اس کے دلائل یہ ہماری عقل، ہماری سوچ۔ خدا نے جو آزادی دی ہے وہ خدا کی پوری اسکیم کے مطابق ہے۔ لبرلزم کا جو دائی ہے نا، انہیں وہ آزادی محسوس نہیں ہوتی، وہ کچھ اور آزادی چاہتے ہیں۔ تو گویا سر آج ہم انسان کے نام یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم جس مذہب پہ کھڑے ہیں اس مذہب پر ہم عمل پیرا بھی ہوں۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہم شیلو بھی ہوں گے، ہم فیک بھی ہوں گے، اور لوگ ہمیں مختلف قسم کے اور تصورات کو اور فلسفوں کو اڈاپٹ کرنے کے مشورے بھی دیتے رہیں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب پہ پوری طرح سے کاربند ہوں۔ شکریہ، اللہ نے کے بعد۔